مینارے پاکستان تے بابا جی نو پتہ لگا بے پنڈی دے چاند ایک لومڑیاں نے جڑے سیابا نو پونکدے نے فرمان لگے دھر دھر. وہ بات یہ ہے وہ بزرگ کہنے لگے اے عثمان جو تیری شہادت کے دن کو عید منائیں خدا کرے خود بھی روئیں اور ان کی نسلیں بھی روئیں اور انشاءاللہ وہ کندہ کے بندہ جمدیاں ولی ہے. علی وہ ہے جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے. پتہ نہیں وہ 2000 بندہ تھا یا 3000 وہاں 1.25 لاکھ تھا. 1.25 لاکھ کے سامنے نبی خلافت دیتے سب کو پتہ چلتا. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ یہ 2-3 ہزار بندے کے سامنے نبی پاک نے یہ کیوں کہا؟ تو آپ کو اتنی عقل بھی نہیں. یہ آج کل ایک عجیب رواج چل پڑا ہے اس کے دن کوئی عید غدیر منا رہا ہے. پہلی بات سنیوں میں نہیں ہے, یہ رافضیوں کا کام ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے جو فرمایا نا من کنت مولا فہذا المولا, اسے حضرت علی کو خلافت دے دی ہے. ہم کہتے ہیں اگر انسان کے اندر حلالی خون ہو اور بندہ اس حدیث کو پورا پڑھ لے تو یہ کبھی مفہوم نہیں ثابت ہوتا. وجہ یہ ہے اگر یہ خلافت دینی تھی تو نبی پاک حج کے خطبے میں دیتے جہاں سارے جمع تھے. جب سارے چلے گئے غدیر خم کے مقام پر صرف مدینے والے اور یمن والے رہ گئے. پتہ نہیں وہ 2000 بندہ تھا یا 3000 وہاں 1.25 لاکھ تھا. 1.25 لاکھ کے سامنے نبی خلافت دیتے سب کو پتہ چلتا. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ یہ 2-3 ہزار بندے کے سامنے نبی پاک نے یہ کیوں کہا؟ تو آپ کو اتنی عقل بھی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے پتہ چلا یہ معاملہ خلافت کا نہیں ہے. حدیث بتاتی ہے معاملہ یہ تھا. سب سنیے معاملہ. یمن وہاں پر 2 راستے تھے, ادھر یمن کو راستہ جاتا ہے اور ادھر مدینے کو جاتا ہے. اب یمن والوں نے جب اجازت لینا چاہی نا تو ایک بندے نے حضرت علی کے خلاف کو شکایات نبی پاک کی بارگاہ میں لگائیں. نبی پاک علیہ السلام نے اس کے سارے سوالات سنے. جواب دینے کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ تاکہ یہ مزید اس کی وجہ سے کوئی اور لوگ اس کی پارٹی میں نہ آ جائیں. آپ نے یوں ہاتھ اٹھایا فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کا ترجمہ قسم خدا کی مسجد میں بیٹھ کے میں نے مرنا ہے قبر میں سائیاں منہ بکھاڑا میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا لوگوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے. بس صرف اس کا یہ مطلب ہے. آپ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد ولایت بھی ہے خلافت بھی ہے. تو میں نے کہا پہلی بات یہ ہے اگر تم کہتے ہو کہ نبی پاک نے آج ولایت کا اعلان کیا ہے غدیر خم کے مقام پر تو کیا میرا سوال یہ ہے میرے مولا علی پہلے ولی نہیں تھے؟ کیا پہلے ولایت نہیں تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اے جملے نو ذرا سنیا جی اور اے سنی بول سکتا گوڈے چھاڑو کاکا سیدھا ہو کے بہ ذرا اے جملہ سنیا جی. ایک ہوتا ہے اے جملے دا لطف آپ پہ لینا, میں دوبارہ نہیں بولنا نہ میں تانوں کہنا ہے. میں نے کہا تو کہنا کہ آج ولی بنے نے چل پرے. ایک کندہ کے بندہ جمدیاں ولی ہے. علی وہ ہے جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے. ہاں اور یہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں بھائی جان. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آج ولایت کا اعلان ہوا ہے؟ نہیں, آج صرف ان اعتراضوں کا جواب دے کر نبی پاک نے فرمایا علی پر اعتراض نہ کرو. کیوں؟ فرمایا جیسے مجھ سے محبت کرتے ہو ویسے علی سے بھی محبت فرمایا کرو. بس اتنی بات تھی اور لوگوں نے اس کو عید بنا دیا. اور میں نے کہا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. یہ عید والی تو گل ہی کوئی نہیں نہ ہو سکتی ہے. احمد ڈرامہ عید 2 عیدوں کے بعد ایک ہی ہے, وہ میرے مصطفیٰ کے میلاد والی عید ہے. بس ختم. اور سنو یہاں یہ مسئلہ سمجھ لو, یہ کسی کا مذہب و مسلک ہو تو 1,00,000 بار عید کرے, سنیت تم نہیں کر سکتے چونکہ اس دن عید والی بات نہیں. چونکہ رافضی تو کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہیں. ہم کہتے ہیں اگر حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں اور نبی نے بنا دیا تھا تو کیا ساری اہل بیت اور سارے نبی پاک کے صحابی اس بات کو سمجھ نہ سکے؟ کسی نے ان کو پہلا خلیفہ نہیں بنایا. حضرت ابوبکر کیوں بنے؟ اور پھر حضرت علی خود ان کی ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. کیا تم حضرت علی کو بھی داغدار کرنا چاہتے ہو؟ ساری نبی پاک کی اہل بیت کو بھی تم داغدار کرنا چاہتے ہو؟ خدا کا خوف کرو. یہاں مسئلہ نہ عید کا ہے نہ خلافت کا ہے نہ ولایت کا ہے, یہاں محبت علی کا مسئلہ ہے. اور کون ہے جس کے دل میں علی کا پیار نہیں ہے؟ سنی ایسا ماں نے کوئی گندا جنا ہی نہیں ہے جس کے دل میں علی کا پیار نہ ہو. ہماری ماں تو لوری ہی دیتی ہے تو علی کا نام لے لے کے دیتی ہے. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو. تو یہاں پر عید کا یہ رافضی عید اس لیے کرتے ہیں کہ نبی پاک نے اعلان کیا لہذا یہ پہلے خلیفہ ہیں, ساڈی عید ہو گئی. میں کہا پتر تساں تے کرو, تسی تو ہے ہی رافضی, لیکن سنیاں جڑے لکے نے تانوں نہ میں کرن دیاں گا. یا رافضی بن یا سنی بن. اچھا ایک بات اور سنیے, آج کل یہ بھی ہوتا ہے نہیں جی مولوی صاحب یہ تے ساڈے وچ پھر کمی ہوئی نا,
اب میں کیا میرا جملہ سنی, اگر یہ تمہیں کمی لگتی ہے نا کہ سنیوں میں محبت اہل بیت یا محبت علی کی کمی ہے, دفاع ہو جا, شیعہ بن جا. ہم سنی ہیں, ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں, مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں, ہم کسی کی نفرت اپنے دل میں نہیں رکھتے ہیں. سبحان اللہ فرماؤ بلند آواز کے ساتھ سارے. یہ کیا طریقہ کار ہے جناب؟ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اس کا کوئی عید کے ساتھ تعلق نہیں. اور یہ دن حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے اور لوگوں نے اس کو عید بنا لیا. اور اس دفعہ ایک درویش نے بڑی سونی بات کہی ہے, اگر آپ جاگے تو سنا دوں آپ حضرات کو. 5-4 بندے ٹلے بیٹھو, ٹلے نہیں بیٹھا فرانٹ سیٹ آنے ہو جڑے میرے سامنے بیٹھے ہو. اب یہ عقیدے کی بات ہے, سنو. وہ بات یہ ہے, وہ بزرگ کہنے لگے اے عثمان, جو تیری شہادت کے دن کو عید منائیں, خدا کرے خود بھی روئیں اور ان کی نسلیں بھی روئیں, اور انشاءاللہ وہ روتے رہیں گے. میری بات لکھ لو, کیونکہ صحابہ اور اہل بیت کے مقام کو سمجھنا چاہیے. لوگوں نے اپنی دکانداریاں شروع کر لی ہیں. اور میں ایک بات کا, ادھر دیکھو میری طرف, یہ ہمارے سنی ہے نا, سوشل میڈیا تے سن سن کے کئیاں دے دماغ خراب ہوئے جے. آج کل ساڈے نعت خان تے نقیب بڑے پٹڑیوں لتھے جے, کئیاں پیراں دا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اے تے بابے خادم نو اللہ سلامت رکھدا تے انہاں نے انہاں نو سارے نو دفن کر چھڑنا سی, پر جنے دی عمر تھوڑی سی گل بڑی سونی کر گیا. مینارے پاکستان تے بابا جی نو پتہ لگا بے پنڈی دے چاند ایک لومڑیاں نے جڑے صحابہ نو پونک دے نے, فرمان لگے دھر دھر صحابہ نو ہی پے گئے. تانوں شرم تے, جزاک اللہ, تانوں شرم تے حیا نہیں آوندی. اہل بیت کے پیار کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی صحابہ کو بھونکے, صحابہ کے پیار کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اہل بیت کو بھونکے. جیسے اہل بیت سے محبت ضروری ہے, ویسے حضور کے صحابہ سے محبت بھی ضروری ہے. یہ اصل مذہب و مسلک ہے. اور میں نے کہا ادھر دیکھ, تینوں آج عیداں دا پے گیا. کہندا نہیں دیکھو نا نبی پاک نے ہاتھ چکیا سی نا. میں کہ جڑے دن مولا علی دا ہاتھ چکیا ہے, اگر اس دن عید بنائی کھلوتا ہے تے فتح مکہ والے دن جدو بوتل ہونے سن, نبی پاک نے تے پورا علی بوڑیاں تے بٹھا لیا سی. اب سنی بندے کی مجھے سبحان اللہ چاہیے, دوسرے بندے دی نہ مینوں چاہیے نہ لوڑ ہے. او جس دن ہاتھ چکے ہیں جی اس دن عید ہے, جس دن پورا علی چکے ہیں پھر اس دن کی کریں گا؟ اس واسطے میرا پتر رافضیاں والے پاسے نہ جا, سنی والے پاسے آ. نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا, ہر سنی بیان کرتا ہے, سنتا ہے, خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ, شانہ سن کے خوش ہونا سنی دا کم ہے. لیکن یہ کہنا کہ خلافت ہو گئی ہے تو عید ہو گئی ہے, میں کہا پتر اے نہیں, ہاتھ ہوڑا رکھ. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو.